بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اسلام آباد کے بند کمروں میں ایک ہائی پاور میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے کہ کنفرم جنتی کون ہے۔ آپ نے وہ سنا تو ہوگا، وہ بہت وائرل ہوا تھا وہ گانا سوشل میڈیا پر، کنفرم جنتی ہے۔ وہ جنتی کون ہے یہ اب بتا دیا جی مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ بہت سے منصوبوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ یا جو بھی مسلم لیگ نون کا رہنما جب وہ خطاب کرتے ہیں کسی تقریب سے تو کہتے ہیں جی فلاں منصوبہ مسلم لیگ نون کے کریڈٹ پر ہے، فلاں منصوبہ شہباز شریف نے شروع کیا تھا، وہ منصوبہ جو ہے وہ نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ تو اب یہ جو جنت کا پیکج ہے یہ بھی اب مسلم لیگ نون کے کریڈٹ پر آ گیا ہے۔ یہ جنت کا پیکج اب دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے 21 اکتوبر کو، اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مختلف قسم کی لالچ دیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامک ٹچ کی بات کرتے تھے نا، عمران خان صاحب کو یہ تانے دیتے تھے کہ جی اسلامک ٹچ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، وہ جب وہ لانگ مارچ کے دوران خطاب کرتے ہوئے جو علی محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے کان میں کہا تھا کہ جی کچھ اسلامک ٹچ دیں، تو وہ بات پکڑ لی مسلم لیگ نون والوں نے، اور وہ اسلامک ٹچ کو لے کر بہت زیادہ وہ تانے دیتے تھے۔ اب یہ اسلامک ٹچ انہوں نے خود ایڈ کر دیا، بلکہ مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور انتہائی شرمناک یہ حرکت ہے جو کہ کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کی جانب سے۔ پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا بریانی کا لالچ دے کر، اکٹھا کیا جاتا تھا قیمے کے نان کا لالچ دے کر، جی آپ کو کھانا کھلایا جائے گا۔ پھر دہاڑی پر لوگ جو ہے وہ جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی موٹر سائیکل کی آفر کی گئی کہ جی جو جتنے زیادہ لوگ لے کر آئے گا مینار پاکستان کے جلسے میں، نواز شریف کے جلسے میں، اتنے جو ہے وہ موٹر سائیکل بانٹے جائیں گے، 1 to 5 جو ہے وہ بانٹے جائیں گے۔ تو اب یہ بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور ایک انتہائی شرمناک جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کہا گیا ہے کہ جی جو نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا وہ کنفرم جنتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ سابق ایم این اے مسلم لیگ نون کے چودھری عبدالرحمان رمدے صاحب، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ میں یہ بات کی ہے۔ کارکن وہاں پر موجود تھے اور انہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا، جو لاہور جائے گا، وہ کنفرم جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بار پھر سے جو ہے انتہائی شرمناک۔ ہم مسلم لیگ نون سے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بیان، کوئی اس قسم کی جو ہے وہ حرکت، اس طرح کی بے وقوفانہ حرکت یا پاگل پن مسلم لیگ نون کا کوئی نہ کوئی رہنما کر دیتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ اب کیا ہوگا، لیکن اگلے دن اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو جاتا ہے، 2 قدم آگے جا کے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی حرکت کر دیتا ہے۔ تو یہ چودھری عبدالرحمان رمدے صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا وہ کنفرم جنتی ہے۔ میرے خیال سے وہ جس گانے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک یہ بھی لائن ایڈ کر دینی چاہیے کہ جی جو نواز شریف کا استقبال کرے گا 21 اکتوبر کو جائے گا مینار پاکستان کے جلسے میں، وہ جنتی ہے، وہ کنفرم جنتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ مذمت کی جا رہی ہے۔ ایکس ایپ جو کہ ٹویٹر ایپ ہے، اس پر مختلف جو سینئر صحافی ہیں، مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں کہ یہ بات، اس قسم کی بات جو ہے نون لیگ کر رہی ہے، جو کہ یہ کہتی تھی کہ جی عمران خان مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، اور اب خود یہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی ایک مذموم حرکت کی گئی ہے، اور جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے، بلکہ اس پر جو ہے وہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی جنت کا پیکج آپ کو دے رہے ہیں۔ تو مختلف صحافی بھی اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہائی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف ہو گئے، مریم نواز ہو گئیں، یا خود میاں نواز شریف ہو گئے، کیا وہ اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو جی ہو گیا کنفرم جنتی کے حوالے سے۔ اب وہ خبر جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دینی ہے، بہت اہم خبر ہے۔ اسلام آباد کے بند کمروں میں ایک بہت اہم ہائی پاور اجلاس ہوا، اور اس میں 2 نکاتی فارمولا طے کر لیا گیا ہے۔ وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ پاکستان کے مستقبل سے اور مسلم لیگ نون کی یہ جو مبینہ ڈیل ہے اس سے متعلق ہے۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ جی 2 نکاتی فارمولا، اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، میاں نواز شریف واپس آ کر کچھ جلسے کریں گے، کچھ پاور شو کرے گی مسلم لیگ نون، اور اس میں عوامی رجحان چیک کیا جائے گا، عوام کی نبض پر وہ ہاتھ رکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ اگر تو
میاں نواز شریف کو کچھ پذیرائی ملتی ہے عوام کی جانب سے، اور جو تحریک انصاف کا ایک ہوا بنا ہوا ہے جو کہ ان سے قابو میں نہیں آ رہا، تحریک انصاف کی وہ جو ہوا چل رہی ہے وہ ان سے جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی، اگر وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا. پروبیبلی کنفرم نہیں ہے، لیکن پروبیبلی جنوری سے مارچ کے درمیان الیکشنز جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے فروری کے پہلے ہفتے یا فروری کے مڈ میں الیکشنز کروا دیے جائیں. وہ بھی صرف اس صورت میں اگر میاں نواز شریف کو کچھ عوامی پذیرائی ملتی ہے تو، اور وہ جلسے کر کے جو ہے وہ چیک کیا جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے. اور اس کا سیکنڈ فارمولہ یہ ہے، سیکنڈ اس فارمولے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عوامی پذیرائی نہیں مل پاتی میاں نواز شریف کو تو پھر یہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے اسی کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے نام پر پرولونگ کر دیا جائے گا، اسی کو جو ہے وہ لمبا کھینچا جائے گا، لنگر آن کیا جائے گا، اور بیہائنڈ دا کرٹن اسٹیبلشمنٹ اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی، خود ہی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوگی. ابھی بھی جس طرح سے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کار فرما ہے، اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیے جائیں. تو اسٹیبلشمنٹ ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے گی، اور یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے نام پر یہ نگران سیٹ اپ، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو پرولونگ کر دیا جائے گا. اب یہ کتنا پرولونگ ہوگا اس بارے میں کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ مزید 1 سال تک چلے، ہو سکتا ہے یہ 1 سال سے بھی مزید طویل ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ فارمولا طے کیا گیا ہے. اب نواز شریف واپس کیوں آئیں گے؟ نواز شریف اگر وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں لینڈ کر جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ خبریں، میں نے جس طرح سے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. 21 اکتوبر کو وہ پاکستان نہیں پہنچیں گے، وہ ابوظہبی سے ہو سکتا ہے وہیں پر رک جائیں یا وہیں سے واپس چلے جائیں لندن، کوئی اس قسم کی کچھ چیز ہو جائے. لیکن اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں عدالتی NRO دے دیا گیا ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف خود جیل میں جانے کے لیے واپس آ جائیں. کیسے وہ جو ہے وہ آئیں گے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ 4 سال وہ یہاں سے مفرور رہے ہیں، اشتہاری رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ جیل میں تھے، انہیں یہاں پر سزا کاٹنی پڑ رہی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ کر باہر چلے گئے تھے. تو اب وہ جیل میں جانے کے لیے واپس نہیں آ رہے ہیں. اب اگر وہ واپس آتے ہیں تو انہیں اس کا مطلب ہے کہ عدالتی NRO دے دیا گیا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کر چیف جسٹس کی تعیناتی تک تمام تر چیزیں اپنی من پسند کروائی ہیں مسلم لیگ نون نے. اب یہ بھی اگر ایسا ہو کہ انہیں واپس آ کے نواز شریف کو واپس جیل جانا پڑے تو پھر مزہ نہیں ہے نا ان کی سیاست کا. جس طرح سے ہمیشہ سے وہ ڈیل کر کے آتے ہیں اور اب بھی وہ ضمانتیں لے کر آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ جی بزدل خان کا نانا مریم نواز اپنے بہت سے جلسوں میں دیتی رہی ہیں. تو بزدل کون ہے؟ بزدل یہ نواز شریف خود ہیں جو کہ ہمیشہ سے ڈیل کر کے آتے ہیں اور ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اب بھی یہ ضمانتیں لے کر آ رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کی ڈیل ہوئی ہے تو وہ الگ سے ہے، جو انٹرنیشنل ضمانتیں ہیں وہ الگ سے ہیں. وہ انٹرنیشنل ضمانتیں کون سی ہیں؟ سعودی عرب کی ضمانت ہے، UAE کی ضمانت ہے، ایون کہ قطر کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ قطر بھی ضمانت انہیں دے، لیکن وہ ضمانتیں ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہی ہیں. اب یہ تمام تر جو ہے وہ ڈیل کے ساتھ وہ واپس آئیں گے نواز شریف اگر وہ آتے ہیں تو، اور وہ اگر آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ عدالتی NRO نے دے دیا گیا ہے اور انہیں عدالتی NRO مل گیا تو اس کے بعد وہ آزادی کے ساتھ اپنے یہاں پر جلسے کریں گے، پاور شو کریں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے. اور وہ جو تحریک انصاف کا ایک وہ ہوا چل رہی ہے نا اس کو کسی طرح سے روکنے کی، بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دوسری جانب عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہیں ریلیف دینے کے لیے بھاگ دوڑ جو مختلف حلقے ہیں وہ کر تو رہے ہیں. محمد علی دورانی صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ ویلاگ میں بھی کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ریلیف دلوایا جائے. لیکن عمران خان صاحب کو ریلیف صرف ایک صورت میں ملنا، یہ بھی خبر جو ہے آئی ہے اسلام آباد سے، جو اہم اجلاس ہوا ہے اس میں یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ صرف ایک صورت میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 سال عمران خان صاحب کسی بھی قسم کی کوئی تحریکی سیاست نہیں کریں گے، کوئی مزاحمتی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کریں گے کہ وہیں پر بیٹھ کر بیان دے دیا اور یہ سب کچھ. پریکٹیکلی وہ سڑکوں پر نہ تو آئیں گے نہ اس قسم کا کچھ وہ کر سکیں گے. اگر تو وہ یہ اس پر مان جاتے ہیں تو پھر انہیں کسی حد تک ریلیف ملنے کی امید ہے، ادروائز مشکل ہے کہ انہیں ریلیف ملے گا. انہیں ایک کے بعد ایک کیس میں پھنسایا جائے گا اور پھنسایا جا رہا ہے، اور انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا، ان کی اس قید کو پرولونگ کیا جائے گا. تو یہ چیزیں اس وقت اسلام آباد میں ڈسکس ہوئی ہیں اور ان پر کئی اہم فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں. تو آنے والے دن بہت اہم ہیں، دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.